اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کا سردار بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ان کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی گئی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور چاندی کا بنا دیں، اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں، ایک دن کھانا کھاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو اس پر صبر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، اس کے فیصلے پر راضی رہوں۔ فرمائے کہ میں تو اس بات کو پسند فرماتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم فقر و فاقہ نہیں مانگ سکتے۔ اگر ہم فقر و فاقہ مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہم گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا کہ جو فقر و فاقہ ہے وہ خطرہ ہے کہ آدمی کو کہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقر و فاقہ مانگ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائیاں اور خیریں بھی مانگو اور آخرت کی بھلائیاں اور خیریں بھی مانگو، ہم نے تو یہ مانگنی ہے۔ اور اگر کسی پر فقر و فاقہ آ جاتا ہے، کسی پر مصیبت اور مشکل آ جاتی ہے، اگر کسی پر پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر صبر کرے، اور قناعت کے ساتھ اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اگر فقر و فاقہ آیا، تھوڑے سے مشکل حالات آ گئے تو آدمی خودکشی پر اتر آئے، آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے، آدمی اپنے بچوں کو مار ڈالے، آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے کہ جی فلاں آدمی کی مالی حالت بہت کمزور تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، اس سے تو سختی سے منع کیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے صحابہ کرام کے واقعات رکھے، اور پہلی امتوں کے، پہلے قوموں کے واقعات رکھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ہمارے سامنے رکھے، کہ یہ نہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، تو صحابہ کرام کو دیکھو کہ صحابہ کرام نے کیسے فقر و فاقے کے اندر زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی خودکشیاں نہیں کی، صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو عیش و عشرت نہ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا، صحابہ کرام نے کوئی ایسا غلط اقدام نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام نے بڑے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نرم و نازک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی اور لاڈلا اور پیارا کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لاڈلا اور پیارا کون ہے؟ آج ہم کہیں کہ جی ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، ہمیں یہ سہولتیں میسر ہونی چاہیے، اگر یہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی تو ہم خودکشی کر لیں گے، ہم اپنے بچوں کو مار ڈالیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لاڈلا اور پیارا کون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے کے اندر گھاس اگایا کرتی تھی۔ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے چولہے کے اندر گھاس اگائے، نہ جلنے کی وجہ سے 3 مہینے گزر جائیں اور ہمارے گھر کوئی چیز نہ پکے، ہمارے گھر میں کھانا تیار نہ ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے ایک دن بھی اپنی زندگی کا ایسا نہیں دیکھا کہ 3 مہینے گزر چکے ہوں اور ہمارے گھر کھانا نہ پکا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے گھر رات کے وقت گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا، بکری کا گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرے کے اندر بیٹھ کر اس کی بوٹیاں بنا رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ اندھیرے میں بیٹھ کر بوٹیاں بنا رہی ہیں، چراغ جلا لیتی کچھ روشنی ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں، جن کے لاڈ اور پیار کا یہ عالم ہے کہ ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تیل گھر کے اندر موجود ہوتا تو میں چراغ کے بجائے سالن میں کیوں نہ ڈال لیتی۔ فرمایا کہ اگر تیل گھر میں موجود ہوتا تو میں چراغ کی بجائے سالن میں نہ ڈال لیتی۔ یعنی عرض یہ کیا کہ ہمارے گھر میں تیل ہے ہی نہیں، نہ میں سالن میں ڈال سکتی ہوں نہ میں چراغ جلا سکتی ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جو یہ جواب ارشاد فرما رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو کر گھر سے نکلے اور باہر نکلے، اور اس وقت میں نکلے کہ اس کے ایسے اوقات میں حضور گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ اور باہر آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ابوبکر تم کیسے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے گھر سے نکال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ عمر تم کیسے آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے گھر سے نکال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو ساتھ لیا۔ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے کھجوروں کے باغات تھے ان کے پاس تشریف لے کر گئے، اور ان کے پاس جا کر خود بھی کھجوریں کھائیں اور ساتھیوں کو بھی کھجوریں کھلائیں۔ اور حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مالدار صحابی تھے، انہوں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا، صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ یعنی ان کی حالت تو یہ تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے قرار ہو کر گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن نہ خودکشی کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، تھوڑا سا فقر و فاقہ آ جائے، تھوڑی سی عیش و عشرت کے اندر کمی آ جائے، ہم خودکشی کرنے پر، بچوں کو مارنے پر ہم اتر آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کتنی احادیث کے اندر بار بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ان کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، لوگ ان کے گلے کے اوپر پاؤں رکھ کر دباتے تھے کہ یہ علاج ہے مرگی کے دورے کا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور آ کر پوچھا اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیے بیٹھے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ اس بات پر پریشان نہ ہونا کہ میرے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا، اس بات پر پریشان نہ ہونا کہ میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बनात की तो हालत ये थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, बीवी ने कहा कि आज मीठी चीज़ खाने को जी चाहता है। फरमाया कि अबू बकर इस चीज़ की अहलियत नहीं रखता, इतने पैसे अबू बकर के पास नहीं हैं कि वो तुम्हारे लिए मीठी चीज़ का इंतज़ाम कर सके। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़क्र व फाका देख कर जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, सहाबा कराम ने मशवरा किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, आप अपनी आमदनी बढ़ा लें। लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल वाले हैं, इनसे ये कहे कौन। फिर हज़रत हफ्सा जो कि उनकी बेटी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, उम्मुल मोमिनीन थी, उनसे दरख्वास्त की गई कि आप अपने अब्बा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करें कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ा लें। जब उन्होंने हिम्मत करके अपने बाप से कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटी को डांटा और फरमाया कि हफ्सा तुम मुझे ये बताओ कि तुम हुजूर के घर में रही हो, मुझे बताओ हुजूर का खाना कैसे होता था। हज़रत हफ्सा फरमाने लगी कि हुजूर का खाना तो ये होता था कि अगर रोटी का टुकड़ा है तो उसके ऊपर तेल नहीं है, और अगर तेल घर के अंदर मौजूद है, कोई घी वगैरह कोई तेल मौजूद है तो फिर रोटी का टुकड़ा नहीं है। अगर गोश्त होता था तो फिर रोटी नहीं होती थी, रोटी होती थी तो गोश्त नहीं होता था, कोई एक चीज़ नहीं होती थी। और फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि हफ्सा तुम ये बताओ कि हुजूर का आला से आला लिबास कैसा होता था। हज़रत हफ्सा फरमाने लगी कि सबसे आला लिबास हुजूर का 2 कपड़े थे, 2 चादरें थीं। जब कोई ईद का मौका आता, कोई वफ़द वगैरह आता तो हुजूर वो ज़ेबतन फरमा लिया करते थे। और फरमाया कि हफ्सा ये बताओ कि हुजूर का बिस्तर कैसा था। फरमाया कि एक टाट का टुकड़ा था, हुजूर सोते थे, आपके जिस्म पर उसके निशान पड़ जाया करते थे। और इतने बार बार हुजूर का तज़किरा सवालात जवाबात के अंदाज में करते रहे कि ख़ुद भी रोए और अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा को भी रुलाया। फरमाया कि तुम हुजूर की ज़िंदगी भूल गई हो, आज तुम हमसे ये मुतालबा कर रही हो कि ए उमर तुम अपनी तनख्वाह बढ़ा लो, तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐशो इशरत ले आओ। सहाबा कराम की, अज़वाज मुतहरात की ये जलीलुल क़द्र सहाबा की ज़िंदगी है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मेहमान आए, मेहमानों को रोटी पेश की और साथ गोश्त पकाकर पेश किया। मेहमानों ने खाना शुरू किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए। मेहमान परेशान होकर पूछने लगे कि हज़रत आप रोते क्यों हो। फरमाए कि मुझे हुजूर का ज़माना याद आ गया, हुजूर के पास अगर रोटी होती थी तो गोश्त नहीं होता था, अगर गोश्त होता था तो रोटी नहीं होती थी। आज तुम गोश्त भी खा रहे हो, रोटी भी खा रहे हो, दोनों चीज़ें इकट्ठी मिलाकर खा रहे हो। ये सहाबा कराम की ज़िंदगी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आज हम ऐसे ऐशो इशरत के अंदर पड़ गए हैं कि आज हमारी ऐशो इशरत के अंदर, आज हम अयाशी के अंदर, आज हमारी सहूलत परस्ती इतनी हो गई, हम सहूलत को हमने इतना पूजना शुरू कर दिया कि आज हमारी अगर सहूलत में ज़रा कमी वाक़ई आए तो हम ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने बच्चों को कत्ल करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये इन अजीम हस्तियों की ज़िंदगियों से ये सबक हासिल करना चाहिए कि अगर हमारे पास ज़्यादा वसाइल ना हों तो आदमी कम पर गुजारा कर ले, आदमी कम पर गुजारा कर ले। अब मिसाल के तौर पर आजकल के मौके की मुनासबत के हिसाब से 1-2 मिसालें अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर बिजली का बिल है। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस बात पर ख़ुदकुशी उन्होंने कर ली और अपने बच्चों को मार दिया कि जी हमसे बिजली के बिल अदा नहीं हो सकते। अरे बिजली के बिल अदा नहीं हो सकते तो इसका हल ये तो नहीं है कि ख़ुदकुशी कर ली जाए, अपने बच्चों को मार लिया जाए। इसका हल ये भी तो हो सकता है कि बिजली कटवा दो, हम बिजली के बगैर ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम सुरखरू होकर अपने रब के दरबार में पहुँचेंगे।
حضرت آدم अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ये 200 साल पहले तक कोई लाडला नहीं आया। तुम ज़्यादा लाडले आए हो कि तुम्हारा बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। ये 200 साल तकरीबन हुए बिजली ईजाद हुई है। बिजली ईजाद हुई को 200 साल गुजरे हैं, 200 साल तकरीबन हुए हैं। तो सहाबा कराम ने ज़िंदगी गुजारी, हुजूर ने ज़िंदगी गुजारी, कितने 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कमो बेश आए, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक अरबों खरबों इंसानों ने ज़िंदगी गुजारी बग़ैर पंखे के, बग़ैर एसी के, बग़ैर बल्ब के और बग़ैर मशीनरी के, बग़ैर बिजली के, इन तमाम सहूलतों के बग़ैर वो ज़िंदगी गुजार कर गए। आज हमने सहूलत को इतना पूजना शुरू कर दिया, बिजली को हमने अपना रब मान लिया, इस सहूलतों को अपना रब मान लिया कि अगर हमें ये चीज़ हासिल ना हो तो हम जहन्नम में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहन्नम में कूदने का मतलब कि हम खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जी हमारा पंखा बंद हो गया, हम जहन्नम में छलांग लगाएंगे। ये तो ऐसे ही है कि एक शख्स धूप पर खड़ा है, धूप पर खड़ा है, उसको गर्मी लग रही है, वो कहता है कि जी मुझे गर्मी लग रही है लिहाजा मैं आग में छलांग लगा रहा हूँ। अब आग में छलांग लगाने से उसकी गर्मी दूर हो जाएगी? धूप पे खड़ा है, उसको गर्मी लग रही है, वो आग में छलांग लगा दे तो उसकी गर्मी दूर हो जाएगी। ये मुझसे बिजली का बिल नहीं अदा हो रहा, मैं अपने बच्चों को कत्ल कर रहा हूँ, अपने आप को मार रहा हूँ, खुदकुशी कर रहा हूँ। तो ये ऐसे ही है कि मेरा पंखा बंद हो गया, मुझे गर्मी लग रही है, मैं अब खुदकुशी करके आग में छलांग लगा रहा हूँ। ये अक्लमंदी नहीं है, ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है, ना अक्ल इसकी इजाज़त देती है। अगर ये हमारा उज़र अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़तअन काबिल कबूल नहीं होगा कि जी तुमसे बिजली का बिल अदा नहीं हो सका लिहाजा तुमने खुदकुशी कर ली, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ हमारे सामने रख देंगे, हुजूर की ज़िंदगियाँ हमारे सामने रख देंगे। वो पहली उम्मतों की, पहली कौमों की 200 साल पहले जो अरबों खरबों इंसान गुजर के गए हैं, वो सारे इंसान बतौर दलील के, बतौर गवाही और हुज्जत के अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने रख देंगे कि इतने लोगों ने बग़ैर बिजली की ज़िंदगी गुजारी है। तुम कोई नई मखलूक और नए लाडले आ गए थे कि अगर तुम्हें यह सहूलत मुयस्सर नहीं तो तुमने खुदकुशी कर ली है, तुमने अपने बच्चों को मार डाला है। ये एक अलग मौजू है कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये एक अलग मौजू है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर बिजली मुयस्सर नहीं तो हमने क्या करना है? हमने खुदकुशी नहीं करनी, हमने सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करना है। एक हदीस कुदसी मैंने पढ़ी, आदमी हदीस कुदसी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, हदीस कुदसी अल्लाह ताला का फरमान होता है। आदमी जिसके सीने में ईमान है वो ये हदीस कुदसी सुनकर कांप जाता है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरे फ़ैसले पर राज़ी नहीं है, जो शख्स मेरी आजमाइश पर सब्र नहीं करता, जो शख्स मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं करता, जो शख्स मेरे दिए हुए रिज़्क़ पर क़नाअत नहीं इख्तियार करता, उसको चाहिए कि वो मेरे अलावा कोई और रब तलाश कर ले। फरमाए कि उसको चाहिए कि उसका मैं रब नहीं हूँ, वो मेरे अलावा कोई और अपना रब तलाश करे। वो ये ना कहे कि मैं इबादुर रहमान हूँ, वो ये कहे कि मैं इबादुश शैतान हूँ, वो ये कहे कि मैं शैतान का बंदा हूँ, वो ये ना कहे कि मैं रहमान का बंदा हूँ। फरमाए कि वो मेरे अलावा कोई और रब तलाश कर ले। आज हम देखें, क्या हम अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी होते हैं? क्या हम आजमाइश पर सब्र करते हैं? क्या हम नेमत मिल जाए शुक्र अदा करते हैं? जितना अल्लाह ताला ने दिया है उसी पर क़नाअत इख्तियार करते हैं? अगर हम करते हैं तो हमारा रब अल्लाह है, अगर इसके अंदर कोताही है तो हदीस कुदसी है, अल्लाह ने ख़ुद फरमा दिया फ़लयतलुब सिवा रब्बी, फरमाया कि वो मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे, मैं उसका रब नहीं हूँ। जिसने मेरे दिए पर रज़ामंदी का ना इजहार किया, फरमाए कि जिसने मेरी आजमाइश पर सब्र न किया, जिसने मेरी नेमत पर शुक्र न किया, मेरे दिए हुए पर क़नाअत ने इख्तियार की, फरमाए कि वो तो मुझसे राज़ी नहीं है, फरमाए कि मैं फिर उसका रब भी नहीं हूँ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पर क़नाअत इख्तियार करनी चाहिए। सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो अजीम हस्तियाँ कितने कितने दिन भूखे रह लेते थे,
صحابہ کرام کے لباس کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ جسم ڈھانپنے کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور کی مجلس کے اندر بیٹھتے تو صحابہ ایک دوسرے سے پیچھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے تاکہ ہمارا ننگا بدن حضور کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ وہ صرف سطر چھپا لیتے، اور اتنی ان کے پاس حیثیت نہیں تھی، وسعت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا پورا جسم چھپا سکیں۔ آج ہمارے سردیوں کے کپڑے الگ ہیں، ہمارے گرمیوں کے کپڑے الگ ہیں، آج ہر چیز ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں۔ تھوڑی سی ہماری شان کے اندر کمی آئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری شان میں کمی آ گئی، اب ہم جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، اب ہم جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، اب ہم خودکشی کریں گے، اب ہم اپنے آپ کو ماریں گے۔ یہ زندگی اور موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو آدمی خودکشی کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے اندر دخل اندازی کی ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر دخل اندازی کی ہے، اور اس کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس نوعیت کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، فرمایا کہ جہنم کے اندر بار بار وہی طریقہ وہ اختیار کرتا رہے گا۔ اگر کسی نے گلا دبایا تو وہ جہنم میں اپنا گلا ہی دباتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو نیزہ مارا، فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو نیزے ہی مارتا رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم قناعت والی، صبر اور شکر والی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے یہ پوچھنا ہے قبر کے اندر، آخرت کے اندر، کہ میں نے جو کام کرنے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے سہولت حاصل کی ہے یا نہیں کی، تم نے عیش و عشرت کی ہے کہ نہیں کی، اچھا کھایا ہے، اچھا پہنا ہے، بجلی استعمال کی ہے یا نہیں کی، پٹرول استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، گاڑیاں چلائی ہیں یا تم گدھوں پر، گھوڑوں، خچروں پر، سائیکلوں پر گزارا کرتے رہے ہو۔ یہ نہیں پوچھنا ہم سے، تو یہ پوچھنا ہے کہ تم سے جو میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ہاں، اگر دینداری کے اندر رہتے ہوئے حلال اور جائز طریقے کے ساتھ جتنی سہولتیں، نعمتیں حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ آدمی کو وہ نعمت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے حلال طریقے سے۔ لیکن اگر حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، رشوت سود سے بچتے ہوئے اگر حلال طریقے سے یہ ساری سہولتیں حاصل نہیں ہوتی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سہولتوں کو چھوڑ دیں اور صرف حلال، پاکیزہ اور دینداری والی زندگی گزاریں۔ اگر موٹا پہن کر، چھوٹا پہن کر اور تھوڑا بہت کھا کر، حضور بھی تو 3 مہینے کھجور اور پانی پر گزارا کرتے رہے، اگر تھوڑا تھوڑا کھا کر ہم زندگی گزار کر یہاں دنیا سے چلے جائیں گے تو خدا کی قسم ہم کامیاب زندگی گزار کر جائیں گے، اور جاتے ہی اللہ تعالیٰ سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے، اور دنیا کے جو غم ہیں وہاں پر سارے غم اور دکھ درد دور کر دیں گے، اور یہاں کی جو عارضی لذتیں تھیں آدمی نے انہیں حرام طریقے سے وہ نہیں حاصل کیں تو حلال طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ نہ خودکشی کریں گے، نہ بچوں کو قتل کریں گے، نہ کوئی پریشانی کا اظہار کریں گے، بس اگر مل جائے تو اس پر صبر ہے، شکر ہے۔ جو سہولت حاصل نہیں ہوتی آدمی اس کو چھوڑ دے، اس کے بغیر زندگی گزار لے۔ ہم کوئی نئے لاڈلے ہیں کہ ہماری زندگی بغیر سہولت کے گزرتی نہیں ہے۔ اربوں خربوں انسان 200 سال بجلی پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے اربوں خربوں انسان زندگی گزار کے نہیں گئے، وہ انسان نہیں تھے، ان پر بھی سردیاں آتی نہیں، ان پر بھی گرمیاں آتی نہیں، ان پر بھی بیماریاں آتی نہیں، صحت تندرستیاں ہوتی نہیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی بیوی تھی، والدین تھے، سب کچھ تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال اور جائز طریقے سے ٹینشن فری زندگی گزاریں۔ جب ہم دین کے مطابق چلیں گے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بجلی کا بل دینے کو پیسے نہیں ہیں، بجلی کٹوا دیں۔ گاڑی استعمال کرنے کے لیے پٹرول کے پیسے نہیں ہیں، سائیکل خرید لیں۔ گدھے پر زندگی گزاریں، وہ خچر کے اوپر، گھوڑے کے اوپر زندگی گزاریں، لیکن گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ جب ہم اس طرح بھی اگر زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين